اسلام کا مقصود سزائیں دینا نہیں ہے، سزائیں دینا نہیں ہے، اسلام کا مقصود معاشرے کو سزا کی نوبت سے بچانا ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ کسی کو سزا نہ ملے، اتنی پیورٹی دی جائے، اتنی سینکٹیٹی دی جائے، اتنی پروٹیکشن دی جائے، اتنی سوشل سولیڈیرٹی دی جائے، اتنی ویلیوز پروٹیکٹ ہوں، ان کی ہیومینٹی کو، اسپریچویلٹی کو اتنا مضبوط اور پختہ کیا جائے کہ سوسائٹی سے جرم کا کڑا کما ہو جائے، ٹو ایلیمینیٹ دا کرائم اینڈ ناٹ ٹو امپلیمنٹ دا پنشمنٹس۔ اور آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ معروف حدیث ہے، ماعز بن مالک صحابی ابن حزال روایت کرتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن سے ایک بدکاری کا ارتکاب ہوا۔ آپ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں جائیے، چل کے اتنا کریکٹر، اگر غلطی ہو گئی تو اخلاق اتنا بلند کر دیا تھا، غیرت دین، غلطی ہو گئی بشری کمزوری کے تحت، مگر چل کے خود آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بدکاری اور بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، فاقم علی کتاب اللہ، مجھ پر اللہ کی کتاب کا قانون جاری کریں، حد جاری کریں۔ یہ کردار پیدا کیے تھے آقا علیہ السلام۔ اگر گناہ کبیرہ اور جرم بھی ہو جائے تو چھپائیں نہیں، جھوٹ نہ بولیں، خود آ کر سزا کا مطالبہ کریں۔ دس واز دا کریکٹر which was given by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to the mankind۔ تو آگے سنیے پھر آقا کا طرز عمل سنا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا، بات سنی انسنی کر دی۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے بدکاری اور بڑا گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد جاری کریں۔ آقا علیہ السلام بات سنی انسنی کر کے چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ وہ پھر سامنے آ کے دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی زنیت فاقم علی حدا کتاب اللہ، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ پر اللہ کی حد جاری کیجئے۔ آپ پھر فاعرض عنہ، چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ وہ تیسری بار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، مجھ پہ حد جاری کر دے۔ I want execution of حد، I want the punishment to be executed on me۔ حضور علیہ السلام نگلیکٹ کرتے، پھر ادھر پھر آگے، چوتھی بار پھر عرض کرتے ہیں آ کر۔ جب 4 بار وہ عرض کر چکے تو آقا علیہ السلام فرماتے، انکا قلتھا 4 مرات، تو نے 4 بار یہ بات کہی ہے، کنفیشن کیا ہے، اب بتا کس سے یہ گناہ کیا ہے، کس کے ساتھ؟ اب کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں تاکہ کہیں ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے اور معاف کر دوں۔ کوسچننگ کر رہے ہیں، کراس ایگزامینیشن، کس سے کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں سے کیا ہے۔ He want to be sure whether he is specific or not۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس طرح کیا ہے گناہ؟ جی ہاں میں نے اسی طرح کیا ہے۔ کہا یہ بھی کیا تھا؟ جی میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اس طریقے سے کیا، یہ بھی کیا۔ کئی سوال کیے ہیں تاکہ کہیں پھسل جائے۔ آقا علیہ السلام کا عفو درگزر کا ارادہ دیکھیے، ادھر اس کا سزا لینے کا پختہ عزم دیکھیے۔ یہ کردار تھے۔ جب اس نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اپنے بچاؤ کا تو آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس کے قبیلے اور برادری سے جا کے پوچھو، اب ہی جنون، کیا یہ دماغی مریض تو نہیں ہے؟ کیا دماغی جنون تو نہیں ہے، اسے بیمار تو نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی ایک ایویڈنس مل جائے کہ ہاں بیمار ہے تو میں چھوڑ دوں۔ وہاں سے رپورٹ آئی، انہوں نے کہا نہیں بیمار نہیں، بالکل صحت مند ہے۔ جب سارے راستے اس نے خود بند کر لیے تو then the punishment was executed، اس پر حد جاری ہو گئی۔ جب حد جاری ہو گئی اور وہ پڑا ہوا تھا لاش اس کی، آقا علیہ السلام غم زدہ تھے۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ۔ قربان جائیں میرے آقا، قربان جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت، یہ ہے عنایت، یہ ہے امن، یہ ہے محبت انسانیت سے۔ حد جاری ہو گئی، راستہ نہیں بچا،
غم زدہ بیٹھے، اور صحابہ کرام جو اس کو لے کر آئے تھے، ایک دو آدمی لے کر آئے تھے اسے، اس کے ساتھ، ان کو کہنے لگے ہلا ترکتموہ لعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا، میرے پاس کیوں لے آئے، اگر تم چھوڑ دیتے شاید وہ توبہ کر لیتا تو ممکن ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ ان سے کہنے لگے آقا اتنے غم زدہ بیٹھے ہیں، یہ ہے منشأ مصطفیٰ، یہ منشأ رسول ہے، یہ اصل روح اسلام ہے۔ پھر اسی حدیث کے بارے میں ایک اور روایت میں آگے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اس شخص کو، ابن حزال کو، جو لایا تھا، اور لا کے ماعز بن مالک کی حد کا قصہ یاد کر کے فرمانے لگے یا حزال لو کنت سترتہ بثوبک کان خیرا مما صنعت بہ، خدا کی قسم اگر تم اس پہ پردہ ڈال دیتے، اپنے کپڑے میں چھپا دیتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دیتے اور بات مجھ تک بھی نہ پہنچاتے، تو خدا کی قسم اس کو چھپا لینا اس عمل سے بہتر ہوتا جو میرے پاس لا کر سزا دلوائی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے یہ کلمات پھر امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام عبد الرزاق نے مصنف میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ابو داود اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کی اور حدیث صحیح۔ پھر اسی کے باب میں ایک اور روایت، میں نے ایک ہی حدیث چنی صرف اس ضمن میں، ایک ایک کر کے دو چار مختلف اینگلز کی صرف نمونے دیتا ہوں۔ لجلاج روایت کرتے ہیں کہ پھر اس کا باپ، ابھی اس کی لاش پڑی، یہ باپ آ گیا، اس نے کہا صحابہ کرام سے کہ کدھر ہے میرا بیٹا، کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ ان ھذا یسأل عن الخبیث، یہ شخص اس خبیث کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس خبیث کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے۔ آقا علیہ السلام جواب جلال میں آ گئے، فرمایا واللہ لہو اطیب عند اللہ من ریح المسک، خبردار اس کو خبیث مت کہو، اس کے جسم کی خوشبو جنہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ معروف ہے۔ تمہیں کیا خبر، جس نے اصرار کر کے اپنی اوپر حد لگائی اور اپنی جان حکم الہی کے تحت قربان کر دی، اس نے اتنی بڑی توبہ کی، اگر میں مدینہ کی وادی میں کئی لوگوں پر تقسیم کر دوں تو سارے بخشے جائیں۔ یہ ہے رجحان دین کا، یہ کنسپٹ ہے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ۔